قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقا فيصلي فيه. اس حدیث کا تعلق منی کی پاکی اور ناپاکی سے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جنابت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے دھوتی تھی. جنابت سے مراد منی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں جو منی لگی رہتی تھی میں اس کو دھوتی تھی، چاہے وہ ازار میں لگی رہی ہو یا ردا میں چادر میں لگی رہی ہو یا قمیص میں لگی رہی ہو، بہرحال آپ کے کپڑے سے منی کو دھوتی تھی. فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، تو آپ نماز کے لیے نکلتے اسی کپڑے میں جس میں منی لگی ہوتی اور میں دھو چکی ہوتی. وَإِنَّ بُقْعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ، اور پانی کا جو اثر ہے، بقع کا اثر، پانی کا جو اثر تھا، گیلا پن، وہ ابھی آپ کے کپڑے میں صاف نظر آتا. یعنی کپڑا ابھی سوکھا نہیں ہوتا، جس حصے کو پکڑ کے دھویا ہوتا وہ حصہ ابھی گیلا ہوتا. صحیح مسلم کی ایک روایت میں لفظ یہ آیا ہے لقد كنت افركه من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو رگڑتی تھی، کھرچتی تھی یا رگڑتی تھی، رگڑ کے اس کو جھاڑ دیتی تھی. فیصلی فیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں نماز پڑھتے تھے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے دو بات سمجھ میں آئی کہ کبھی وہ منی کو دھوتی تھی اور وہ کبھی منی کو صرف رگڑ کر کے یوں جھاڑ دیتی تھی، صاف ہو جاتی منی، پھر بغیر دھوئے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے میں نماز پڑھتے. تو اس کو دو حالت پر محمول کیا جائے. جب منی گیلی ہوتی اور نماز کے لیے آپ نکلتے تو گیلی منی کو وہ دھو دیتی تھی، اور اگر منی خشک ہوتی جو کپڑے پر جمی ہوتی تو اس کو رگڑ کر کے، کپڑے کو آپس میں رگڑ کر کے اور پھر اس کو جھاڑ دیتی تھی، اس کے بعد اسی میں آپ نماز پڑھتے. تو منی کو کھرچنے یا جھاڑنے والی حدیث کو محمول کریں گے منی یابس پر، خشک منی پر، اور دھونے والی حدیث کو محمول کریں گے جب گیلی منی. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کپڑے میں نماز پڑھنا جس میں منی کو صرف جھاڑ دیا جاتا تھا، رگڑ دیا جاتا تھا، جھاڑ دیا جاتا تھا اور دھویا نہیں جاتا تھا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ منی پاک ہے. کیونکہ اگر وہ ناپاک ہوتی تو ہر حال میں اس کو دھونا ہی متعین تھا، یا کم از کم پانی کا اتنا چھینٹا مارا جاتا کہ وہ کپڑا گیلا ہو جاتا. دھونے میں اور چھینٹا مارنے میں فرق ہے، پہلے بھی ہم یہ سمجھ کے آ چکے ہیں کہ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے قطرات اس سے ٹپکے، یا نچوڑنے پر، گاڑنے پر، کپڑے کو گاڑنے پر، نچوڑنے پر پانی کے قطرات ٹپکے. اور نزع کا مطلب یہ کہ پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے، وہ گیلی ہو جائے، کپڑا گیلا ہو جائے. تو یہ بھی نہیں کیا. اگر یہ کہیں گے کہ نجاست ہے لیکن تخفیفاً یہ کہا گیا کہ صرف کھرچ دو، تو نجاست کو زائل کرنے کے لیے یا نجاست کو پاک کرنے کے لیے پانی ہی متعین ہے. یہ الگ بات ہے کہ شریعت نے کبھی، جیسے مزی کے معاملے میں کہ مزی ناپاک ہے، کپڑے پہ لگ جائے تو چھینٹا مار دینا کافی. بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہے لیکن شریعت نے اس کو پاک کرنے کے لیے صرف چھینٹا مارنا کافی کہا ہے. لیکن یہاں چھینٹا بھی نہیں مارا گیا،
صرف رگڑ کر کے اسی کپڑے میں آپ نے نماز پڑھا، نہ دھویا گیا نہ چھینٹا مارا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال میں منی پاک ہے۔ اگر وہ پاک نہیں ہوتی تو آپ اس کپڑے میں بغیر دھوئے ہوئے یا چھینٹا مارے ہوئے نماز نہیں پڑھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نطفہ ہے، انسان کا بیج ہے، اور انسان جس نطفے سے پیدا ہوا ہے وہ پاک نطفہ ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ناپاک منی ہے تو کیا یہ انسان کا بیج ناپاک ہے، یا انسان ناپاک نطفے سے پیدا ہوا؟ نعوذ باللہ۔ یہی قول امام احمد کا ہے، امام شافعی کا ہے، اور جمیع محدثین کا ہے۔ لیکن فقہائے کرام میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ منی کو ناپاک کہتے ہیں، لیکن حضرت امام مالک کے نزدیک دونوں ہی حالت میں دھونا ہوگا، منی گیلی ہو یا منی خشک ہو، دھو کر ہی وہ پاک ہوگا۔ اور حنفیہ ناپاک کہتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں، فرق کے قائل ہیں کہ گیلی منی دھوئی جائے گی اور خشک منی کو صرف رگڑ کے صاف کر دیا جائے گا تو پاک ہو جائے گی، لیکن یہ ناپاک کہتے ہیں۔ لیکن جو چیز دلیل سے مطابقت رکھتی ہے اور قیاس سے مطابقت رکھتی ہے، عقل اور لاجک سے، وہ یہ ہے کہ صاحب منی پاک ہے، ورنہ اگر پاک نہیں ہوتی تو ہر قیمت پر اس پر پانی کا چھڑکاؤ ضروری تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ صاحب وہ نطفہ ہے، انسان کا بیج ہے، وہ جس سے انسان پیدا ہو، اس لیے منی پاک ہے۔ لیکن انسان حکمی طور پر ناپاک ہوتا ہے۔ اگر کپڑے میں منی لگی رہ گئی اور اس کو کسی نے کھرچا بھی نہیں، رگڑا بھی نہیں، اور نماز پڑھ لیا تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ لیکن افضل یہ ہے کہ اس کو کھرچ کر کے صاف کیا جائے یا دھو کے صاف کیا جائے، وہ بھی اس لیے، یہ دھونا نظافت کے لیے، نجاست کے لیے نہیں، کیونکہ منی کے اندر ایک اسمیل ہوتا ہے کھجور کے خوشے کی طرح سے یا گدھے ہوئے آٹے کی طریقے سے، جو بو بہت پسندیدہ نہیں ہے، تو اس لیے شے منی طاہر ہے لیکن مستقذر ہے، تھوڑا سا اس کی مہک اچھی نہیں لگتی، تو اس لیے دھو دینا چاہیے۔ اور اگر خشک منی ہو، کھرچنے سے رگڑنے سے صاف ہوتی ہے تو رگڑ دینا چاہیے۔ اور ایک روایت تو یہ بھی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ابن خزیمہ میں، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منی کو پوچھ دیتی تھی، گیلی منی کو، اذخر نامی گھاس جو عرب میں ہوتی تھی، جس کے پتے چھوڑے چھوڑے ہوتے تھے، اس کے ڈنٹھل سے، اس کے تنے سے، اس کی لکڑی سے گیلی منی کو بھی ایسے صاف کر کے پوچھ کر کے اس کو پھینک دیتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں نماز پڑھتے تھے۔ تو یہاں تو یہ بھی ہے کہ گیلی منی کو بھی نہیں دھویا ہے، انہوں نے پوچھ لیا۔ یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، کان یسلط المنی من ارق الاذخر ویصلی فی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی کو پوچھ لیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ پوچھنے کا مطلب صلاۃ یسلط مسح یمسح، پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ گیلی ہوتی تھی، من ارق الاذخر، اذخر گھاس کے تنے سے، لکڑی سے، اور اسی میں آپ نماز پڑھتے تھے۔ تو اس لیے راجح قول یہ ہے کہ منی پاک ہے، البتہ اس کے بو اور اسمیل کی وجہ سے نظافت کے باب سے اس کا تعلق ہے کہ اس کو دھو لینا چاہیے، بغیر دھوئے ہوئے بھی چلے گا، اور خشک منی ہو تو صرف رگڑ کر کے جھاڑ دینے سے، صاف کر دینے سے وہ منی صاف ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی، اب وہ کپڑا آپ کا استعمال کے لائق رہے گا۔ تو بقع الماء، پانی کا اثر ہوتا تھا، گیلی منی کو عام طریقہ سے دھوتی تھی، لیکن کبھی کبھی گیلی منی کو بھی پوچھ کر صاف کر دیا جاتا تھا، اور آپ اسی میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ نے منی کے تعلق سے ائمہ کے مسائل بھی دریافت کیے کہ ابو حنیفہ اور مالک کے نزدیک ناپاک ہے، البتہ پاکی کے طریقے میں دونوں کے درمیان اختلاف ہے۔ امام مالک قیاس کرتے ہیں کہ اگر ناپاک ہے تو ناپاکی دھونے سے ظاہر ہوتی ہے، اور امام ابو حنیفہ یا حنفیہ کہتے ہیں کہ ناپاک تو ہے لیکن سوکھی منی کو رگڑ دینا کافی ہوگا، گیلی کو دھونا ہوگا، جبکہ حنابلہ اور شافعیہ اور اہل الحدیث منی کو پاک کہتے ہیں، جیسے کہ آپ نے تفسیر سنی۔ اب جو حدیث سامنے ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، موجبات غسل کے بارے میں، کہ کون سی چیز غسل کو واجب کرتی ہے۔ وہی جنابت غسل کو واجب کرتی ہے، اسی کا تعلق ہے، باب غسل جنابت چل بھی رہا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ وان لم ينزل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جلس، جب وہ بیٹھے، کون؟ مرد، کیونکہ فاعل ذکر تو نہیں ہے لیکن مفہوم ہے کہ جب مرد بیٹھے، یعنی مجامعت کے لیے تیار ہو،
بین شعبہا الاربع، عورت کے 4 زانوں کے درمیان، 4 شاخوں کے درمیان، 4 شاخوں کے درمیان. شعب شعبتن کی جمع، شعب ہاتھ پاؤں، ایک ایک عضو جو ہے ایسا الگ الگ ہے ایک دوسرے سے، جیسے لگتا ہے کہ درخت کے برانچز ہوں، شاخیں ہوں. تو اس طریقے سے 4 شاخوں کے درمیان بیٹھتے، یہ کنایا ہے، اشارہ ہے جمع کی حالت میں. یعنی جب عورت بھی اس پوزیشن میں آ جاتی جس پوزیشن میں عام طریقے سے مرد بیوی سے جمع کرتا ہے. ثم جہدہا، پھر آپ اس کو مشقت دیتے، یعنی اشارہ ہے ذکر کو عورت کے فرج میں داخل کرنے سے، کیونکہ ادخال کے وقت میں، انٹرکورس کے وقت میں عورت کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن شہوت اتنی غالب ہوتی ہے کہ وہ مشقت کا احساس نہیں کر پاتی، یا تھوڑا مشقت کا احساس کرتی ہے اور پھر وہ مشقت ختم ہو جاتی ہے. تو ثم جہدہا کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ صرف ختنے کو ختنے سے ملانے سے، یا صرف عضو تناسل کو عورت کے عضو تناسل سے صرف ملانے سے، اوپر سے ملانے سے غسل واجب نہیں ہوگا جب تک کہ مرد کا حشفہ عورت کے فرج میں داخل نہ ہو. جیسا کہ یہ لفظ آ رہا ہے ثم جہدہا، یعنی کنایا ہے علاج سے، یعنی یہ اشارہ ہے انٹرکورس کی طرف کہ مرد کا کم سے کم حشفہ اندر داخل ہوگا. فقط وجب الغسل، تو غسل واجب ہو گیا. دوسرے لفظ میں، ایک لفظ میں واضح طور پر آیا ہے وہ ان لم ينزل، چاہے مرد کا انزال نہ ہو، منی نہ ٹپکائے، صرف حشفہ فرج میں داخل کر دینے سے اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. اب میں نے کل کے درس میں یہ بات آ چکی ہے الحمدللہ، گزشتہ درس میں، کہ جو حدیث ہے انما الماء من الماء، غسل منی کے ٹپکانے سے ہوتا ہے، یہ شروع اسلام میں تھا، رخصت تھی. بعد میں معاملہ اسی پر مستقر ہوا کہ جماع سے ہر حال میں غسل واجب ہوتا ہے. مرد عورت سے جماع کرے تو ہر حال میں غسل واجب ہوتا ہے، اور انزال بغیر جماع کے بھی ہو تو غسل واجب ہوتا ہے. جیسے ام سلیم کی روایت ہم نے پڑھی کہ اگر کسی کو بدخوابی ہو، احتلام ہو، اور پانی منی کو کپڑے پر پائے، حالانکہ واقعتاً اسے جمع نہیں کیا، خواب میں دیکھا ہے اس نے جمع کو یا جمع کی حالت کو، تو منی اگر پا رہا ہے تو غسل واجب. تو جمع بغیر انزال کے ہو تو غسل واجب، انزال منی ہو بغیر جمع کے تو غسل واجب، اور اگر جمع مع الانزال ہو تب تو بدرجہ اولا غسل واجب، کہ آدمی بھی سے مجامعت بھی کرے اور انزال منی بھی ہو اس کی. تو صرف ختنے سے ملے یا جسم زاہد سے مرد کا عضو تناسل ٹچ کرے عورت کے فرج سے تو غسل واجب نہیں ہوتا ہے، جب تک کہ علاج نہ ہو یا عضو کا جو راس الذکر ہے وہ انسرٹ نہ ہو، جب تک انٹرکورس نہ ہو. کیونکہ جہادہ کا لفظ یہ کہ مشقت میں مبتلا کرنا، اور مشقت میں تبھی ہوگا جبکہ مرد اپنا عضو اس کے جسم کے اندر، اندام نہانی کے اندر ڈال دے. تو یہ کنایا ہے بین شعبہ الاربع. تو اگر یہاں کنایے سے بات چل جائے کہ جب وہ بیٹھے عورت کے 4 شاخوں کے درمیان، گویا کنایا ہے جمع کی حالت کی طرف. ثم جہدہا، پھر اس کو مشقت میں مبتلا کرے، یعنی انٹرکورس کر لے. فقط وجب الغسل، تو غسل واجب ہو گیا، ثابت ہو گیا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک انزال منی نہیں ہوا غسل واجب نہیں. بعض صحابہ کے یہاں بھی یہ مسئلہ تھا. امام بخاری نے ذکر کیا کہ کئی صحابہ اس نظریے کے قائل تھے، لیکن امام بخاری نے کہا کہ احوط فی الدین یہ ہے، دین میں زیادہ محتاط رویہ یہ ہے کہ غسل کیا ہو. اور جمہور ائمہ نے کہا کہ نہیں، واجب ہے، محتاط نہیں، واجب ہے، واجب کہ غسل کر. لہذا اگر کوئی شخص لا علمی میں اگر یہ سمجھتا ہے کہ مجامعت میں جب تک کہ انزال نہ ہو اس وقت تک میاں بیوی پر غسل واجب نہیں ہے، بالکل غلط. صرف ادخال کرنے سے، دخول انٹرکورس کرنے سے غسل واجب ہو جائے گا، چاہے منی ہو یا نہ. لہذا جو لوگ شادی شدہ ہیں یا جو شادی کا ارادہ کرتے ہیں ان کو جنابت کے مسائل سے واقف ہونا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھتے رہیں اور ان کی نماز باطل ہوتی رہے. اب یہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے یہ پانی کی مقدار کو بتا رہی ہے کہ کتنے پانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما لیتے تھے. غسل جنابت آپ کا کتنے پانی سے ہوتا تھا، اس کو ملاحظہ کیجیے.
کوئی کمپیئر ہی نہیں کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا پانی استعمال کیا ہے اور ہم جتنا پانی استعمال کرتے ہیں. محتاط رویہ والے بھی لوگ جو کرتے ہیں، شاید باہر دنیا میں کوئی یا گنتی پر انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ ہوں جو اتنا استعمال کرتے ہوں تو کرتے ہوں، ورنہ یہ ہے کہ آدمی اس سے کئی گنا پانی زیادہ استعمال کرتا ہے. اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحدید کے لیے نہیں ہے کہ اس سے زیادہ آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال پانی میں بھی اسراف ہے اور ضرورت سے زیادہ پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم غسل میں پانی استعمال ہو. چنانچہ حدیث ہے ان ابی جعفر محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی رضی اللہ عنہ. ابو جعفر جن کا نام ہے محمد بن علی ابن الحسین ابن علی، حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، آپ جان رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہوئے حسین ابن علی، اور حسین کے بیٹے ہیں علی جن کا لقب ہے زین العابدین، اور ان کے بیٹے ہیں محمد الباقر جن کی کنیت ہے ابو جعفر. تو ماشاءاللہ محمد اپنے باپ علی جن کا لقب ہے زین العابدین، دونوں بڑے تابعی ہیں، بزرگ تابعی ہیں، روایت کرتے ہیں کس سے؟ حسین ابن علی سے رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں ابو جعفر محمد الباقر علی ابن الحسین سے روایت کرتے ہیں زین العابدین سے کہ وہ یعنی محمد ابو جعفر اور ان کے والد علی بن حسین دونوں باپ بیٹے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، جلیل القدر صحابی ہیں. وَعِندَهُ قَوْمٌ، اور ان کے پاس ایک قوم تھی، یعنی کچھ لوگ وہاں بیٹھ کے تھے، پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے. فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ، ان لوگوں نے حضرت جابر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی کیفیت یا پانی کی مقدار دریافت کی کہ کتنا پانی غسل کے لیے کافی ہو سکتا ہے. تو حضرت جابر نے فرمایا یکفی کا ساعون، تم کو سائل سے جواب دیا، انہوں نے سائل کو جواب دیا کہ تم کو ایک سا پانی کافی ہے. ایک سا کہتے ہیں 4 مد کو، اور ایک مد ہوتا ہے کہ متوسط القامت آدمی جو بہت لمبا نہ ہو بہت ناٹا نہ ہو، درمیانی قد کا آدمی ہو، اس کے ہاتھ میں دونوں ہاتھ میں جتنا پانی آوے یا جتنا غلہ آئے اس کو مد کہتے ہیں. عام طریقہ سے اس کو 3 لیٹر 3 کلو غلہ ہم لوگ کہتے ہیں. سماحت الشیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق 3 کلو کا ہوتا ہے، مان لیجئے 3 لیٹر. اور بعض روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے 750 ml سے یا ملی لیٹر 750 ملی لیٹر سے آپ وضو کرتے تھے، اور ایک ساتھ یعنی 4 مد سے یعنی 3 لیٹر پانی سے آپ غسل کر لیتے تھے 5 مد تک. تو چلیے 3 کلو 750 ml یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل تھا، اتنے ہی میں آپ غسل کر لیتے. فقال رجل، تو مجلس میں ایک شخص موجود تھا، اس شخص نے کہا، اور وہ شخص کوئی نہیں، وہ شخص تھے محمد بن علی جن کو حنفیہ کہتے ہیں، محمد بن الحنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں. ان کے بیٹے حسن، نیچے روایت میں وضاحت آ رہی ہے، تو حضرت علی کے پوتے ہیں یہ. حنفیہ خولہ بنت ابی جعفر ان کی ماں تھی، وہ حضرت حسین کے سوتیلے بھائی ہوئے، اخل اب ہوئے. تو فرمایا اخل اب کا محمد بن الحنفیہ اخل اب ہوئے. ان کا بیٹا حسن، اس نے یہ کہا حضرت جابر سے کہ ما یکفینی، مجھ کو ایک سا پانی کافی نہیں ہوگا. حضرت جابر کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سا پانی کافی ہوتا تھا یا تم کو ایک سا پانی کافی ہوگا. اور اس جلیل القدر صحابی کو جواب دینے والے جو جواب دے رہے ہیں وہ جواب اچھا نہیں ہے، کیونکہ ایک طرح سے یہ رد لگ رہا ہے کہ انکار کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا ایک سا پانی کافی ہوگا، مجھے تو کافی نہیں ہوگا، یا ان کی بات کو اس طرح سے کنڈم کر رہے ہیں. تو اس لیے حضرت جابر کا تیور بدلا اور انہوں نے سخت لہجے میں رد کیا. کہا ایک شخص نے کہ ما یکفینی، مجھے ایک سا پانی کافی نہیں ہوگا. فقال جابر، تو جابر نے کہا کہ کان یکفی من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر نے کہا کہ ایک سا پانی اس ذات کو کافی ہوتا تھا جس کا بال تم سے زیادہ تھا، جن کا بال تم سے زیادہ گھنا تھا اور لمبا تھا. وخيرا منك، اور تم سے بہت بہتر تھے، یعنی تقوی طہارت میں. تو بال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پورا تھا. مراد لے رہے تھے وہ کس کی ذات کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو.
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بہت گھنا تھا سر کا اور لمبا ہوتا تھا, کان تک ہوتا تھا, گردن تک ہوتا تھا, گردن تک ہوتا تھا, کندھے تک, اور بالکل گھنا بال تھا. اور سر کے بال کا گھنا ہونا اہل علم نے کہا کہ یہ مردانگی کی علامت ہے اور خوبصورتی تو ہے ہی. تو کہا کہ یہ پانی ایک ساتھ کافی ہوتا تھا اس ذات کو جن کا بال تم سے زیادہ گھنا اور لمبا تھا اور جو تم سے تقوی طہارت میں افضل تھے. یہ بات جو انداز ہے رد کرنے کا, اس میں شدت ہے کہ ان کو کافی ہوتا تھا اور تم کو کافی نہیں ہوگا. ثم امنا فی ثوب, پھر حضرت جابر نے ایک کپڑے میں ہم لوگوں کی امامت کی. گھر میں تھے یا ہو سکتا ہے کہ باغ وغیرہ میں رہے ہو, وہاں انہوں نے امامت کی. ایک ازار پہن کر کے اوپر کا جسم میں فوقانی کھلا ہوا تھا. بعض روایت میں کہ ایک چادر لٹکی ہوئی تھی, تو کسی نے کہا کہ آپ نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی جبکہ ایک چادر لٹکی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا لیران الجہال مثلکم یا احمق مثلکم, تمہارے جیسا احمق جان لے کہ ایک کپڑے میں بھی نماز ہوتی ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کسی ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے کیا, صرف ازار میں تہبند میں؟ تو آپ نے کہا او یجد احدکم کلکم ثوبین, کیا تم میں کا ہر کوئی دو کپڑے پاتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جس میں آیا ہے کہ تم میں کا کوئی اس حال میں نماز نہ پڑھے تو اس کا موٹا کھلا ہوا ہو, اس کو افضلیت میں محمول کیا جائے. کہ افضل تو یہ کہ دو چادر میں ہو, ایک چادر اوپر اوڑھے ہوئے ہو, کندھا ٹھکا ہوا ہو, شولڈر, اور دوسرا ازار ہو. لیکن اگر آدمی بدن کھول کر نماز پڑھتا ہے, صرف ایک لنگی میں ایک ازار میں نماز پڑھتا ہے, تو بھی نماز اس کی ہو جائے. یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے سمجھانے کے لیے کہا. اور اس طریقے سے بڑے عالم پر اگر کوئی بغیر تحقیق کے اعتراض کرتا ہے تو کسی قدر رد کرنے میں سختی بھی کی جا سکتی ہے, جیسا کہ آپ نے اس شخص کو جس نے یہ کہا کہ آپ کی ایک چادر کھوٹی پہ لٹکی ہوئی ہے اور آپ ایک چادر میں نماز پڑھیں, تو کہا لیران الجہال مثلکم لیران الاحمق مثلکم, تمہارے جیسا جاہل اور احمق دیکھے مجھ کو اور جانے کے ایک کپڑے میں نماز. اس لیے سوچ سمجھ کر کے اعتراض کرنا چاہیے. وفی لفظ, ایک لفظ میں ہے کہ کان رسول اللہ یفرغ الماء صلی اللہ علیہ وسلم یفرغ الماء علی رأسی ثلاث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک ساتھ سے لے کر 5 مد تک, یعنی 3 لیٹر سے لے کر کے 3 لیٹر 750 ml تک, 3.750 ml تک کے پانی سے غسل کر لیتے تھے, تو اس کی وجہ سے پانی کو بچانے کے لیے آپ دونوں ہاتھ میں پانی لیتے اور 3 لپ پانی سر پر ڈالتے اور اس کی جڑوں کو بھگاتے اور لٹکے ہوئے بالوں کو بھگاتے, اور کبھی سر پر پانی بہاتے اور کبھی 3 حسیات 3 لپ پانی سے سر دھوتے. اور وضو تو پہلے ہی کیے ہوتے, اس کے بعد جو باقی جسم کا حصہ ہوتا اس پر 1 مرتبہ پانی بہاتے. تو اگر سر پر ہاتھ سے پانی لیتے تو 3 مرتبہ غسل میں, بقیہ جسم کے حصے پر 1 مرتبہ, اور وضو میں سر کا مسح کرنا ہے تو 1 ہی مرتبہ, 3 مرتبہ. بہرحال غسل میں سارے اعضاء کو 1 مرتبہ, لیکن اگر پانی سر کے اوپر ہاتھ سے لینا ہے تو 3 مرتبہ, دائیں طرف, بائیں طرف اور بیچ کے اور پچھلے حصے میں, تاکہ بال کی جڑیں بھیگ جائیں. یہی مرد کے لیے بھی حکم ہے, عورت کے لیے بھی. لیکن یاد رکھیے بال کی ساری جڑیں بھیگنی چاہیے اور لٹکتے ہوئے بال بھی دھل جانی چاہیے. قال رضی اللہ عنہ الرجل الذی قال, کہتے ہیں کہ جس شخص نے کہا تھا ما یکفینی, ایک سا پانی مجھ کو کافی نہیں ہوگا, وہ کون تھے؟ حسن بن محمد بن علی ابن ابی طالب. محمد بن علی, جس کو محمد بن الحنفیہ کہتے, کیونکہ ان کی والدہ جو تھی خولہ بنت ابی جعفر, یہ قبیلہ بنو حنیفہ کی تھی, جس قبیلے کا جو یمامہ میں رہتا تھا, ریاض سے 100-125 کلومیٹر اتر کی جانب ہے یمامہ, جہاں کا مسیلمہ کذاب تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں مسیلمہ کذاب سے لڑائی ہوئی اور وہاں مسیلمہ مارا گیا اور عورتیں اور بچے قیدی بنا کر لائے گئے. تو انہی قیدی عورتوں میں سے ایک عورت تھی خولہ. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ لونڈی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دی. تو وہ لونڈی تھی جن سے انہوں نے ملاقات کی, مجامعت کی, اور محمد بن حنفیہ ماں کی طرف نسبت ہے. مطلب محمد ابن علی کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو شبہ ہو کہ منقوحہ بیوی سے ہے یا لونڈی سے ہے, تو اس لیے فرق کرنے کے لیے محمد ابن الحنفیہ کہتے ہیں, یعنی اس عورت کے بیٹے جو قبیلہ بنو حنیفہ کی تھی, جو راجہ قول کے مطابق لونڈی تھی, لونڈی کے بیٹے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے معتمد علیہ تھے,
बाप का बड़ा एतमाद इनको था हासिल। चुनांचे जंगे जमल में और जंगे सिफ़ीन में जिन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की जो जंग हुई है उम्मुल मोमिनीन आयशा से और हजरत मुआविया से, उसमें ये कमांडर भी फौज की कमांडिंग करते थे। बाप के बड़े प्यारे थे मोहम्मद इब्न हनफी। तो माँ की तरफ निस्बत है अल हनफिया, औरत का नाम था खौला। इन्हीं के लड़के हैं हसन। इन्होंने कहा था, हजरत जाबिर से पर एतराज किया था या उनके कौल को रद्द करने के लिए कहा कि मुझे काफी नहीं हुआ, तो हजरत जाबिर ने भी सख्त लहजे में कहा कि उसको काफी हो गया, जो तुमसे ज्यादा बाल वाले थे और तुमसे ज्यादा पाकीज़ा थे, साहिब तकवा थे, तदय्युन तहारत वाले थे, और तुम्हें काफी नहीं होगा। तो ये मोहम्मद बिन हसन के बेटे हैं हसन। वो अबू हो यानी हसन के बाप है मोहम्मद बिन हनफिया, मोहम्मद बिन अली बिन अबी तालिब, गोया हजरत हसन हुसैन के अखले अब सौतेले भाई। चलिए, तो मालूम यह हुआ कि एक साथ से लेकर 5 मुद्द तक पानी वसूल के लिए काफी है। लेकिन ये जाहिर है कि यह तहदीद के लिए नहीं, हालात और वक्त के मुताबिक है। आजकल अगर साबुन जिस्म में लगाते हैं हम या शैम्पू अगर लगाते हैं तो जाहिर है कि कतन 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर पानी काफी नहीं होगा। लेकिन इसका यह मुझे मतलब नहीं है कि साहब आदमी बकेट पर बकेट इस्तेमाल करता जाए, कोशिश करे कि कम से कम पानी इम्कानी हद तक इस्तेमाल करे। तो बिल्लाहि तौफीक। अब हमारे सामने बाब है, एक नया बाब है, बाबु तयम्मुम। ये जनाबत से गुस्ल का बाब हमने पढ़ लिया, तो अब यह है तयम्मुम का बाब। तयम्मुम ये पानी का बदल है, ये तहारत, तयम्मुम मिट्टी के जरिए हासिल होने वाली तहारत, पानी से हासिल होने वाली तहारत का बदल। ये इस सूरत में जबकि आदमी के पास पानी ना हो या इंसान के पास पानी तो हो लेकिन वो उसके इस्तेमाल पर कादिर ना हो, उसकी बीमारी बढ़ सकती हो, या मफलूज आदमी है, कोई पानी देने वाला नहीं है, उसका वजू कराने वाला नहीं है, या इतना महंगा है कि वो खरीद नहीं सकता है, बहरहाल उस पर इसके इस्तेमाल पर कादिर ना हो, या ये है कि पानी ही ना हो। तब ऐसा आदमी जिस तरीका से हदस असगर को जायल करने के लिए तयम्मुम करता रहा है, उसी तरीका से हदस अकबर को भी जायल करने के लिए तयम्मुम काफी होगा उसका, कि वो नियत करे पाकी की, बिस्मिल्लाह करके हाथ को मिट्टी पर रखे या मारे हाथ को जमीन पर या रखे, और उसके बाद देखे कि अगर मिट्टी तुराबी है, गर्द इसमें लग गई है, तो उसको जरा करीब मुंह से करीब करके फूंक मारे उसके ऊपर ताकि हल्का हो जाए, और उसके बाद चेहरे को मसा करे, दोनों हाथ से चेहरे को मसा करे, और उसके बाद बाएं हाथ से दाहिने हाथ की पुष्टे कलाई पर मसा करे और दाहिने हाथ से बाएं हाथ की पुष्टे कलाई पर मसा करे। बस एक मर्तबा जमीन पे हाथ मारे और उसको करीब करके, अगर मिट्टी ज्यादा लगी हुई हो तो उसको फूंक मार करके हल्का करे, चेहरे का मसा करे, और बाएं हाथ से दाहिने हाथ की पुष्टे कलाई पर और दाहिने हाथ से बाएं हाथ की पुष्टे कलाई पर और अगली में खिलाल करते हुए खत्म करे। एक ज़र्ब, 2 मर्तबा नहीं मारना है, और हाथ का सिर्फ मसा कलाई तक है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल देखिए कि तयम्मुम के बाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और तखफीफ किया, और ये इसी उम्मत के साथ खास है। पहली उम्मतों को जब तक पानी नहीं मिलता था वो पाकी हासिल नहीं कर सकते थे, चाहे हदस के असगर से हो या हदस अकबर से। हज का गुस्ल भी अगर होता तो जब तक पानी नहीं होगा औरत गुस्ल नहीं कर सकती थी। अगर कोई जुनबी हो गया मर्द औरत, तो जब तक पानी नहीं मिलेगा उस वक्त तक वो पाक गुस्ल नहीं करता, पाक नहीं हो सकता था, नमाज नहीं पढ़ सकता। लेकिन अल्लाह ने हमारे लिए आसानी फरमाई कि अगर पानी नहीं है या पानी के इस्तेमाल पर तुम कादिर नहीं हो तो पाक मिट्टी पर एक मरतबा हाथ मारो, चेहरे का मसा करो, बाएं हाथ से दाहिने हाथ, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की पुष्टे कलाई पर उंगली में खिलाल करते हुए मसा कर लो, चलो नमाज पढ़ो। 10 साल तक भी मुबालगे के लिए कहा गया है, ये 10 साल का लफ्ज़ हदीस है कि 10 साल तक भी अगर पानी ना मिले तो अस्सईद तय्यब तहूरुल मुस्लिम वज़ूउल मुस्लिम, मुसलमान के लिए पाकी का जरिया है पाक मिट्टी, या मिट्टी की जिन्स की जो चीजें हैं, जमीन के ऊपर जो चीजें पाई जाती हैं, चाहे वो मिट्टी हो जिसको मलने से उसमें से कुछ मिट्टी आती हो हाथ में, या रेतीली चीज, रेतीली जमीन हो जिसके रेत हाथ में लग जाती है, या पत्थर में हाथ घुसा दिया जाए, पेबल्स के ऊपर, कंकरियों पर हाथ फेर दिया जाए, ये कुछ ना हो तो घास हो उसके ऊपर हाथ मल दिया जाए, बिस्तर के ऊपर अगर गर्द गुबार पड़ा हुआ है, मिट्टी पड़ी हुई तो बिस्तर पर हाथ रगड़ दिया जाए, और इस तरीका से हाथ में अगर कोई चीज आ गई, चलिए मिट्टी और मिट्टी के जिन्स की जितनी चीजें हैं जमीन के ऊपर जो पाई जाती है वो सब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए पाकी का जरिया। ये इस उम्मत की खुसूसियात में से।
तो तयम्मुम का माना, जैसा कि अब मफहूम से समझ में आता है, तयम्मुम के माने लुगत में होता है इरादा करना। कुरान ने कहा वला तयम्मुमुल खबीस मिनहु तुनफिकून वलस्तुम बिआखिज़िही इल्ला अन तुग़मिज़ू फीह। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बारी आवे तो रद्दी माल मत खर्च करो। ज़कात रद्दी माल से दे रहे हो और अच्छा माल, उम्दा माल अपने पास रख रहे हो, जबकि यही रद्दी माल अगर तुमको दिया जाए तो तुम लेना कभी पसंद नहीं करोगे, मगर बहुत मन को बोझल करके लोगे, मन पर पत्थर रख करके लोगे। लेकिन जब देने की बारी आ रही है तो गलत और खराब माल तुम दे रहे हो, रद्दी माल दे रहे हो। वला तयम्मुमुल खबीस, रद्दी माल का कस्द मत करो। कुरान ने कहा फतयम्ममू सईदन तय्यबन, जब तुम में का कोई, पूरी आयत है कि जब तुम में का कोई मरीज हो, बीमार हो, सिंजा से आए या बीवी से मुलाकात करे और पानी ना पाए, फतयम्ममू सईदन तय्यबन, तो सईद तय्यब का कस्द करो। सईद मा सअदा अलल अर्द, जो जमीन के ऊपर, ऊपरी परत है, जमीन के ऊपर की जो सतह, उसका इरादा करो, यानी उसको इस्तेमाल में लाओ। फतयम्ममू सईदन तय्यबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्ह, और उससे चेहरे पर और हाथ पर बसा करा। अयदीकुम आया है, लेकिन अयदी से क्या मुराद है? जब मुतलक लफ्ज यद इस्तेमाल हो तो कलाई मुराद होती है, जैसे वस्सारिक़ु फ़क़्तऊ अयदियहुमा। और वजाहत के साथ हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस जो मुखर्रज है सहीहैन में, जिसको साहिब किताब ने जिक्र किया है दूसरी हदीस के तौर पर, उसके अंदर साफ लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तयम्मुम एक ही मर्तबा जमीन पर दोनों हाथ मारने का नाम है, और चेहरे पर मसा किया जाए और दोनों हाथ तक इलल कफ़ैन, ज़रबतुल लिल वज्ह वल कफ़ैन, हथेली तक। ये बिल्कुल सराहत है। और एक दूसरी हदीस है जो सहीहैन के अंदर है, अबू जुहैम अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन सिम्मा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीवार पर हाथ मारा और मसा किया चेहरे का, वह यदई है, और अपने दोनों हाथों का। तो यद से मुराद यहाँ पर भी कलाई तक ही है। तो या तो यद का लफ्ज मुतलक आया है, जो जब मुतलक आवे तो कलाई तक मुराद होगा, जैसे आयत सरका में अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, कलाई तक इलल कौअैन। और हजरत अम्मार बिन यासिर की रवायत जो इस बाब में सबसे वाज़ेह और सबसे सही रवायत है, वो ये है कि नबी साहब फरमाया कि तयम्मुम एक मर्तबा जमीन पर मारने का नाम है, चेहरे पर मसा करने और दोनों हाथ को कलाई तक मसा करने का नाम। तो मालूम यह हुआ कि शरीयत में इबादत समझकर तहारत की नीयत से पाक मिट्टी का कष्ट करना, चेहरे और दोनों हाथ की कलाइयों तक मसा करने के लिए, नमाज और उस जैसी दूसरी चीजों को अदा करने के लिए, जिनके लिए पाकी शर्त। और जैसा कि मैंने कहा कि ये इस उम्मत की खुसूसियात में से अल्लाह ने खुसूसी तौर पर इस उम्मत के लिए ये रुख्सत दी है। और इसका सबब है कि एक सफर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, गालिबन वो ग़ज़वे बनी मुस्तलिक़ था, जिसको ग़ज़वे मुरीसी भी कहते हैं, सन 6 हिजरी के अंदर हुआ था, जिसमें हजरत जुवैरिया पकड़ के लाई गई, ज़ैद बिन साबित के कब्जे में थी, और उन्होंने ज़ैद बिन साबित से मुकातबत कर ली थी कि कुछ रकम देकर के वो आज़ाद हो जाएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ताउन के लिए आई, तो आपने कहा कि मैं तुम्हारी पूरी कीमत ही चुका देता हूँ ज़ैद को, और मैं खरीद लेता हूँ, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हुआ कि नबी साहब ने हजरत जुवैरिया बिनते हारिस से शादी कर ली। तो उसी सफर में जब आप जा रहे थे ग़ज़वे बनी मुस्तलिक़ में, जिसको ग़ज़वे मुरीसी कहते, पानी के घाट को कहते, पानी का एक चश्मा था मुरीसी नाम का, वहीं पर वो सब मौजूद थे, कबीला बनी मुस्तलिक़ और उनके दूसरे खुलफा लोग, हमदर्दान लोग। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे लड़ाई की और फतह मुबीन के साथ लौटे, और कैदी औरतें पकड़ी गई, जिसमें हजरत सफिया भी, हजरत जुवैरिया, सफिया का दिया गलत, हजरत जुवैरिया बिनते हारिस इब्न अबी ज़िरार अल मुस्तलिक़िया, बनी मुस्तलिक़ की। बहरहाल अब देखिए, उसी सफर में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का हार गुम हो गया, हम ये कहना चाहते थे, और वो हार था ऊंट के नीचे, उस ऊंट बैठा हुआ था। उसकी तलाश में इतनी ताखीर हुई कि लोगों के मटके का पानी खत्म हो गया मशकिले का, और वहां पानी भी नहीं था, वो फजर की नमाज का वक्त था। नतीजा ये हुआ कि लोगों में बहुत चमी गोइयां उठी। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, अपनी बेटी को चढ़ भी लगाई,
اور یہ ہل نہیں رہی تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے. طرح سے ڈانٹا ڈپٹا کھچل لگائی کہ جب آتی ہے تمہاری وجہ سے پرابلم پیدا ہوتی ہے, لوگ چمی گوئیاں کر رہے ہیں. لیکن کیا معلوم تھا کہ آل ابو بکر کی دوسری برکت دنیا کے سامنے آنے والی, اس کی تلاش میں لوگوں نے بغیر وضو کے, کیونکہ پانی تھا نہیں, اور بغیر تیمم کے, کیونکہ تیمم کی آیت اتری نہیں تھی, یوں نماز پڑھی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگہ تو آپ نے کہا, قرآن مجید کی آیت آپ نے تلاوت کی, آیت تیمم جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے. اب خوشی کے لہر دوڑ گئی صحابہ میں. حضرت اسید بن حضیر دوڑتے ہوئے آئے اور کہا ابو بکر صدیق مبارک ہو آپ کو, آپ اور آپ کا خانوادہ جہاں کہیں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ امت کے لیے مشکل کی گھڑی میں آسانی پیدا فرماتا ہے, اور یہ کوئی پہلی برکت نہیں ہے الحمدللہ. تو یہ وجہ ہو گئی تیمم کی آیت تک, یہ اس کا پس منظر ہے. بہرحال اب ہم اصل موضوع پر آتے ہیں اور حدیث ہم پڑھتے ہیں. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رآ رجلا معتزلا, ایک شخص کو دیکھا کہ قوم سے الگ تھلگ کہیں کھڑا, وہ نماز فجر میں شریک نہیں ہوا تھا آپ کے ساتھ, الگ تھلگ تھا. یہ کون آدمی ہے نام واضح نہیں ہے. بعض روایتوں کے اندر آیا ہے کہ صاحب وہ خلاد بن رافع تھے, لیکن سند میں کلام ہے رہی کا, یا گفتگو بہت واضح نہیں ہے. چلیے اصل مسئلہ سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نام کیا تھا نہیں تھا. ایک آدمی قوم کے اندر تھا جو نماز میں شامل نہیں ہوا تھا, الگ تھلگ کھڑا ہوا. تو آپ نے فرمایا یا فلاں, اب یا تو نام لے کے پکارا ہوگا تو راوی بھول گئے بعد میں, یا یہ ہے کہا ہوگا کہ اے شخص, تو فلاں کہتے ہیں مرد کو اور فلانا کہتے ہیں تائے تانیث لگا دے تو عورت کو. اے فلاں ما منع کا ان تصلی فی القوم, کس چیز نے تم کو روکا کہ تم قوم میں شامل ہو کر نماز پڑھو ہمارے ساتھ, یعنی تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی, جماعت میں کیوں نہیں شریک ہوئے. تو اگر کوئی آدمی کسی کو منکر کی حالت پر دیکھے, خلاف شرع حالت پر دیکھے, یا کسی عمل میں کوتاہی کرنے والا اس کو پائے, تو بجائے اس کے کہ اس پر پہلے ٹوٹ پڑے, برس پڑے, اس کی ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دے, اس پر ملامت کرنا شروع کر دے, واجب ہے, ضروری ہے کہ پہلے اسے وجہ دریافت کرو کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے, کیا مجبوری ہے تمہاری. پہلے کیفیت پوچھو, اس سے وجہ پوچھو. چنانچہ نبی صاحب نے فرمایا کہ کس چیز نے تم کو روکا, استعلام اور استخبار کے لیے ہے, ڈانٹ نہیں ہے, یہ وجہ معلوم کرنے کے لیے پوچھ رہے کہ کس چیز نے تم کو روکا, کیا وجہ ہے, آخر کیوں شریک نہیں ہوئے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ اصابتنی جنابت, مجھے جنابت پہنچی ہے, میں جنبی ہو گیا. اب جنبی, جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا اطلاق ہوتا ہے بیوی سے مجامعت پر, چاہے انزال نہ ہو, یا انزال منی پر چاہے جمع نہ ہو. تو ہو سکتا ہے کہ بیوی ساتھ رہی ہو, اس کی وجہ سے جنابت ہوئی ہو, یا احتلام ہوا ہو, عین کا جو بھی ہو. کہا مجھے جنابت پہنچی ہے, یعنی میں جنبی ہوں, مجھ پر غسل واجب ہے. ولا ما لا نفی جنس ہے, ما اس کا اسم اور خبر محذوف ہے. ولا ما عندی, اور میرے پاس پانی نہیں ہے کہ میں غسل کروں. ان کو نہیں معلوم تھا کہ مٹی سے بھی تیمم سے نماز پڑھی جا سکتی ہے, اور تیمم غسل جنابت کا قائم مقام ہوگا. وہ سمجھتے تھے کہ تیمم صرف حدث اصغر کو ظاہر کرتا ہے, پیشاب پخانہ ریا خارج ہونے کے نتیجے میں جو وضو واجب ہوتا ہے, تیمم اسی کے لیے. ان کو نہیں معلوم تھا کہ غسل جنابت بھی ظاہر ہو جاتا ہے, یا اس کی بھی بھرپائی مٹی سے اور تیمم سے ہوتی ہے. اسی طریقہ پر جو طریقہ ابھی میں نے بتایا عمل ہے. تو آپ نے فرمایا علیک بالسعید, تم پر سعید لازم ہے, یعنی مٹی, اور مٹی کے اوپر جو چیز ہے, زمین اور زمین کے اوپر جو چیز, ما صعد علی الارض, جو زمین کے اوپر, اس کو لازم پکڑو, یعنی اس کو استعمال کرو. مٹی یا مٹی کے جنس کی جو بھی چیز ہے تمہارے پاس, اس کو استعمال کرو, یعنی تیمم کرو. فإنہ یکفیک, وہ تم کو کافی ہوگا, پورے طور پر کفایت کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مٹی پانی سے کفایت کرتی ہے. پانی کے جسٹ بدل جو پاکی ہم پانی سے حاصل کرتے ہیں, وہی پانی نہ ہونے کی صورت میں یا استعمال پر قادر نہ ہونے کی شکل میں مٹی اس کا بدل ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے فجر کے وقت میں وہ جنوبی تھا, پانی نہیں تھا اس کے پاس, اس نے تیمم سے نماز پڑھ لی, پاک ہو گیا وہ. اب اگر وہ ظہر کے وقت میں بھی اس کا تیمم ہے, بیچ میں پیشاب پخانا یا ریا وغیرہ نہیں اس کی نکلی, وہ ابھی ہے اسی تیمم پر, تو ظہر کی نماز بھی اسی تیمم سے پڑھے. اگر سمجھ لیجئے کہ کسی نے ظہر کے وقت تیمم کیا, تو جس طریقہ سے ایک وضو سے
کئی وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے، جب تک کہ وضو ٹوٹے نہیں وہ اپنے وضو پر ہے اور نماز پڑھ سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک تیمم سے کئی وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے. سبھی کے ہر نماز کے لیے تیمم کرنا پڑے گا. اور نفل پڑھنے کے لیے اگر آپ نے چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے صلاۃ ضحیٰ کے لیے آپ نے تیمم کیا تھا اس نیت سے، وہ نفل کی نیت سے کیا گیا تیمم آپ کے ظہر کی نماز فرض کے لیے کافی ہوگی. تو فرض کے تیمم سے نفل اور نفل کے تیمم سے فرض کر سکتے. جب تک وہ تیمم آپ کا باقی ہے آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں جب پانی ملے گا تیمم باطل، تیمم باطل. چنانچہ اسی حدیث میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی یا سعید الطیب، مٹی اور مٹی کے اوپر جو چیز ہے وہ پاکیزہ ہو تو وہ مسلمان کے لیے وضو ہے، پانی کے قائم مقام ہے یا طہارت کا ذریعہ ہے، مطہر ہے. طہور المسلم ولو لم یجد الماء 10 سنین، اگرچہ پانی 10 سال نہ پائے. فاذا وجدہ، جب پانی کو پائے، فلیمس بشرتہ، تو فوراً ہی وہ پانی کا استعمال کرے. تو جیسے پانی ملے گا تیمم ختم. اب مان لیجیے کہ کسی نے تیمم کیا تھا، ابھی اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، لیکن اسی درمیان میں پانی مل گیا اس کو، تو وہ تیمم اس کا ختم ہو گیا. اب ضروری ہے کہ وہ تیمم کی جگہ پر وضو کرے، اور غسل کے لیے پانی مل گیا کافی ہے تو غسل کر دے. لیکن نماز پڑھ لینے کے بعد اگر پانی ملا اور وقت باقی ہے تو چاہے تو دوہرا لے اور نہیں تو نماز اس کی ہوگی. اب دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگلی نماز کے لیے اس پانی کو محفوظ رکھے. بہرحال تو آپ نے فرمایا کہ اگر پانی نہ تھا، اگر تمہیں نہیں تھا یا نہیں ملا تو تم پاک مٹی کا قصد کرتے یعنی تیمم کرتے، وہ تمہارے لیے کافی ہے. لفظ کفایت کا مطلب یہ کہ پورے طریقے سے وہ پانی کا نائب منام ہے، قائم مقام ہے. اس لیے تیمم عزیمت ہے، عزیمت. اور جو جس شخص کے لیے پانی ہے لیکن استعمال پر قادر نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے رخصت ہے کہ بھی تیمم کرو. لیکن جس کے پاس پانی ہی نہیں ہے، پانی پایا ہی نہیں جا رہا ہے، تلاشا اس نے ارد گرد میں لیکن پانی کہیں نہیں ہے، تو اس کے لیے تو اصل شریعت اس وقت وہی ہے کہ وہ تیمم کرے. اب دیکھیے دوسری حدیث جو اہم حدیث ہے اس باب کی، جس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب ہی قائم کیا، التیمم ضربۃ واحدہ، جبکہ اس مسئلے میں شدید اختلاف. جمہور امت کے علماء فقہائے ثلاثہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، یہ سب کہتے ہیں کہ تیمم 2 مرتبہ زمین پر مٹی مارنے کا نام، مٹی پر ہاتھ مارنے کا نام. 1 مرتبہ مار کر کے چہرے پر مسح کرو اور دوسری مرتبہ مارو تو بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ کے اوپر مسح کرتے ہوئے جاؤ کہنی تک، مرفقین تک، یہاں تک، اور جیسے وضو میں کرتے. اور پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے اوپر مسح کرو کہنی تک. یہ تینوں حضرات کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ زمین پہ مارنے کا نام ہے، اور پہلی مرتبہ میں پہلے ضرب میں چہرے پر اور دوسرے ضرب میں دونوں ہاتھ کا مسح کرنا ہے کہنی سمیت، جیسے وضو میں کرتے ہیں. اور دلیل ان حضرات کی یہ ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے دارقطنی وغیرہ میں، اور وہ حدیث انتہائی ضعیف ہے، انتہائی ضعیف جداً، جس میں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مرفوعاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تیمم 2 ضربہ، 2 مرتبہ زمین پر ہاتھ مارنے کا نام، ایک چہرے کے لیے اور دوسرا دونوں ہاتھ کے لیے مرفقین تک. انتہائی ضعیف حدیث، غیر صحیح حدیث. بعض لوگوں نے کہا باطل ہے. اب یہ ضعیف جدل اور باطل روایت ہو کر کے صحیحین میں جو حدیث ذکر ہے حضرت عمار کی کہ تیمم 1 ضرب ہے چہرے کے لیے اور دونوں ہاتھ کلائی تک کے لیے، جس باب کی سب سے واضح روایت ہے، ضعیف روایت اگر اصح روایت کی مخالفت کرے تو وہ روایت منکر ہوتی ہے. اور صحیح روایت ہو، راوی ثقہ ہو اور وہ اپنے سے زیادہ ثقہ اصغر راوی کی مخالفت کرے، حدیث صحیح ہے لیکن وہ اصغر روایت کی راوی مخالفت کرتا ہے، حالانکہ راوی ثقہ ہے، لیکن وہ جب اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت کرتا ہے تو وہ حدیث شاذ کہلاتی ہے. اور ثقہ راویوں سے منقول روایت ہونے کے باوجود بھی وہ ضعیف کے حکم نہ ہو، چاہے جائے کہ یہاں ضعیف روایت سے صحیح روایت کی مخالفت کرے گی، لہٰذا یہ منکر ہے، ان لوگوں کی دلیل منکر. اس لیے دلیل کی لچر کو دیکھتے ہوئے، انتہائی کمزور حدیث کو دیکھتے ہوئے، امام بخاری نے اس مسئلے میں دوسرے فقہا کے اختلاف کو کوئی وزن نہیں دیا، انہوں نے سیدھا باب باندھا. حالانکہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ جس مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے فقہا کا، وہ کہتے ہیں کہ کیا تیمم 1 ضرب ہے، سوالیہ نشان، یعنی اشارہ کرتے کہ مسئلے میں اختلاف ہے. لیکن یہاں 1 ضرب کی اور چہرے اور پھر کلائی تک ہاتھ پر مسح کرنے کی دلیل اتنی قوی ہے کہ امام بخاری نے دوسرے اس کے مقابلے میں اقوال کی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھی. صاف طریقہ سے کہا باب التیمم ضربۃ واحدہ، 1 ہی ضرب کر. الحمدللہ. کہتے ہیں
حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ بعثنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ایک ضرورت میں بھیجا. اور اچھا، اس میں حضرت عمر بن خطاب بھی ساتھ میں تھے. کوئی سی ضرورت رہی ہوگی. اب حاجت کی تفصیل تو نہیں معلوم ہے، کسی کہیں صلح کرنے کے لیے بھیجا ہو یا کسی ضرورت کے لیے بھیجا ہو. بہرحال سفر میں تھے. حضرت عمار کہتے ہیں فاجتنبت فاجنبت، میں جنوبی ہو گیا یعنی محتلم ہو گیا. فلم اجد الماء، اور میں نے پانی نہیں پایا. فتمرغت فی الصعید کما تمرغ الدابہ، تو میں زمین میں ایسے لوٹ پوٹ ہو گیا جیسے کہ جانور ہاتھ پاؤں کو پھیلا کر زمین میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے، چت ہوتا ہے، پٹ ہوتا ہے، چت ہوتا ہے، پٹ ہوتا ہے. یعنی یہ سمجھتے تھے شاید کہ تیمم صرف حدث اصغر کو ظاہر کرنے کے لیے، جنابت ختم نہیں ہوگی تیمم سے. تو انہوں نے قیاس کیا، یہ سمجھ رہے تھے کہ تیمم مٹی پاکی کا ذریعہ ہے، لیکن کیا وہی تیمم جو وضو کے قائم مقام ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ جس طریقے سے غسل کے اندر غسل جنابت میں پورے جسم کے اوپر پانی پہنچانا ہے، بال کی ہر جڑ کے نیچے پانی پہنچانا ہے، اسی طریقے سے مٹی بھی بال کی ہر جڑ میں اور پورے جسم پر پھیلنی چاہیے. تو انہوں نے گویا کہ قیاس اور اپنی عقل کا استعمال کیا، اور ایسے ہی لوٹ پوٹ ہو گئے جیسے کہ جانور لوٹ پوٹ ہوتا ہے. ایک مثال دینے کے لیے کہا ہے، ورنہ جانور کی مثال انسان کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن واضح کرنے کے لیے گویا اس طریقے سے پورے بدن پر ایک طرح سے مٹی مل لیا انہوں نے اور مٹی پہنچا دی. پھر جب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انہوں نے واقعے کا ذکر کیا کہ ایسا ایسا ہوا اور ہم نے ایسا ایسا کیا، تثبیت کے لیے کہ کیا بات جو ہم نے کی ہے یا جو فعل ہم نے کیا ہے وہ صحیح کیا کہ نہیں، حقیقت کیا ہے معاملے کی، صحیح مسئلہ دریافت کرنے کے لیے انہوں نے کی. تو آپ نے فرمایا انما کان یکفی، تم کو صرف اتنا کافی تھا، انما کلمہ حصر ہے، اتنا کافی تھا ان تقول بیدیک ہکذا، کہ اپنے دونوں ہاتھ کو ایسا کہتے. اب کہنے کی نسبت ہاتھ کی طرف ہے، ظاہر ہے کہ ہم جان رہے ہیں کہ بولنے کا اور کہنے کا تعلق زبان سے، تو کہنے قول کی نسبت اگر ہاتھ اور پاؤں کی طرف ہو تو یہاں پر قول فعل کے معنی میں ہو. تو کہا تم اپنے ہاتھ کو ان تقول بیدیک، اپنے ہاتھ سے ایسا کہو، یعنی اپنے ہاتھ سے ایسا کرو. کیا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی تیمم کر کے دکھایا کہ ضرب بیدیہ الارض ضربۃ واحدہ، ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ کو زمین پہ مارا، اور اس کے بعد ثم مسح الشمال علی الیمین، مسح الشمال علی الیمین، ہاتھ کو ایسے بلا، بائیں ہاتھ کو داہنے ہاتھ پر ایسے بلا، اور بعض روایت میں کہ منہ کے قریب لے گئے، اس کو پھک مار کر کے اڑایا. وظاہر کفیہ ووجہہ، اور اوپر کی ہتھیلی کا مسح کیا، بائیں ہاتھ سے داہنے کا، ووجہہ، اور چہرے کا مسح کیا. یہاں ظاہر ہتھیلی کا پہلے ذکر ہے اور چہرے کا ذکر بعد میں. قرآن مجید کی آیت میں فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، پہلے چہرے کا مسح کرو اس کے بعد ہاتھ کا. اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی دوسری سندوں میں جو بکثرت طرق آئی ہے اس کے اندر پہلے چہرے کا ذکر ہے اس کے بعد ہاتھ کا ذکر ہے. تو ترتیب افضل یہ ہے کہ پہلے چہرے کا مسح کیا جائے، اس کے بعد ہاتھ کا کلائی تک. وظاہر کفین، بالکل واضح روایت ہے کہ تیمم الحمدللہ غسل جنابت کی جگہ پر کافی ہوگا اگر آدمی پانی نہ پائے گا. یہاں کفہ ہے، صاف لفظ ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ابو الجہیم یا ابو جہیم حارث بن سمہ انصاری کی جو روایت ہے صحیحین میں، اس کے اندر یہ ہے کہ مسح بوجہہ ویدیہ، ویدیہ، وہاں ید سے مراد مطلق لفظ آیا ہے، وہ کف پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ فقطعوا ایدیہما میں ید سے مراد کلائی ہے. تو یہ تیمم کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا. اب جو ایک حدیث ہے ہمارے سامنے، تیمم کے باب کی آخری حدیث ہے، وہ تھوڑا سا وقت لے گی ہم سے، تو میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کو بھی ختم کر لوں. انشاءاللہ 7-8 منٹ میں بات مکمل ہو جانی چاہیے. اس باب کی تیمم کے باب کی آخری حدیث ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں کا ذکر ہے یہاں، لیکن باب سے تیمم کے باب سے صرف اس کا ایک جملہ، ایک پکڑا، ایک سینٹنس مطابقت رکھتا ہے. لیکن چونکہ تمام خصوصیات میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگلے انبیاء پر ممتاز بنایا ہے اور آپ کی امت کو ممتاز بنایا ہے، فضیلت بخشی ہے، یہ جو خصوصیات ہیں یا خصائص ہیں
ان میں سے بعض خصائص کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدیث نعمت کے طور پر ذکر کیا، تفاخر کے لیے نہیں، فخر اور مباحات کے لیے نہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا اور ایسا بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر کرنے کے لیے، شکرانے کے طور پر، تحدیث نعمت کے طور پر، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے طور پر آپ نے یہ بتایا تھا۔ وَأُعْطِيتُ خَمْسًا، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں، اور دینے والا کون ہے؟ موتی اللہ، اللہ دینے والا ہے نبی کو 5 چیز، یعنی 5 خصوصیات، لیکن یہ 5 حصر کے لیے نہیں ہے، بعض روایت میں 6 ہے، اور حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 16-17 تک گنایا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس سے زیادہ بھی گنایا ہے، صحیح ضعیف سب حدیثیں ملا کر کے۔ بہرحال یہ حصر کے لیے نہیں ہے کہ 5 ہی ہیں خصوصیات، اور بھی خصوصیات۔ لم یعطہن احد من الانبیاء قبل، جو چیزیں، وہ 5 چیزیں مجھ سے قبل کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ اب جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ 5 حصر کے لیے نہیں ہے کہ صرف یہی 5 ہیں اور نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی۔ اب وہ 5 چیزیں تو کیا ہیں جن کا ذکر یہاں پر حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، کہا نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، میری مدد کی گئی ہے روب کے ذریعے، روب کہیں تو خوف اور فضا کو، کہ میرا دشمن اگر شہر مدینہ سے 1 مہینے کی دوری پر بھی ہو، اور 1 مہینے کی مسافت، قدم سے چلنے والی مسافت جو آدمی عام چال سے چلتا ہے، یا اٹھ کے چلنے کی مسافت، کیونکہ عام طریقے سے اس زمانے کی یہی سواری تھی، گھوڑوں پر تو کبھی لوگ جایا کرتے تھے، بڑا لمبا لمبا سفر کرتے تھے تو اونٹوں پر کیا کرتے تھے، تو اونٹ کی سواری ہو یا پیدل ہو، 1 مہینہ تک اگر اونٹ چلتا رہے تو جتنی دوری تک پہنچے گا وہاں تک اگر دشمن ہے، اور یہ 1 مہینے کی قید کیوں لگائی؟ کیونکہ جزیرۃ العرب کے ایک کونے سے دوسرے کنارے تک 1 مہینے ہی کی مسافت، ملک شام تک، فلسطین تک، مدینہ سے 1 مہینے کی مسافت۔ تو یہ پوری پٹی جو ہے جس میں آپ کے دشمنان تھے موجود، کہا اللہ تعالیٰ نے وہ قوت عطا فرمائی ہے اور وہ فتوحات ہم کو اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ اب دشمن اگر 1 مہینے کی مسافت پر بھی ہے اور ہمارا ذکر سنتا ہے کہ ہم آ رہے ہیں ان پر چڑھنے کے لیے اور ان پر چڑھائی کرنے کے لیے، تو ان کے دلوں میں روب سما جاتا ہے، گھبراہٹ سما جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے اللہ کو۔ تو یوں دشمن اگر ڈر گیا، اس کے اندر گھبراہٹ ہو گئی، تو وہ ہار گیا، شکست کھا گیا۔ دشمن کو خوف زدہ کرنا یہ سامنے والے کی فتح کی پہلی سیڑھی، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، زبردست ہتھیار ہے کہ دشمن آپ کی طاقت سے لرزہ بر اندام، اس کے جسم میں آپ کا نام سن کر کپ کپی ہو جائے، تاریخ ہو جائے۔ تو آپ نے کہا 1 مہینے کی مسافت پر بھی اگر میرا دشمن ہے تو میرے نام سے کانپتا ہے، اللہ نے اس کے دل میں میرا خوف پیدا کر دیا۔ دوسری بات کیا ہے؟ وہ جو عرت لی الارض مسجدا وطہورا، یہ ہمارے باپ سے مطابقت ہے کہ روئے زمین اللہ نے میرے لیے مسجد بنائی ہے اور پاکی کا ذریعہ بنا۔ روئے زمین میں جہاں کہیں بھی، مسجد سے مراد جائے سجدہ، نماز کی جگہ، وہ خاص عمارت نہیں، جہاں بھی ہماری نماز کا وقت ہو جائے گا، ہم شہر میں ہوں، پارک میں ہوں، اسٹیشن پر ہوں، میدان میں ہوں، صحرا میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، ہماری نماز کا وقت اگر ہو رہا ہے تو ہم اسی جگہ پہ نماز پڑھ لیں گے، اور وہ زمین ہمارے لیے پاک ہے، بشرطے کہ وہاں پر ہم کو ناپاکی کا یقین نہ ہو۔ اگر ناپاکی دکھ رہی ہے تو ہٹ جائیں گے، لیکن اگر ناپاکی نہیں دکھ رہی ہے تو کسی شک میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں کہ کسی نے پیشاب کر دیا ہوگا، کسی نے پیخانہ کر دیا ہوگا، نہیں، اصل میں وہ پاک ہے، یہاں تک کہ ناپاکی کا آپ کو یقین ہو جائے۔ تو پوری روئے زمین ہمارے لیے سجدہ بنائی گئی، یعنی ہم جہاں بھی چاہیں نماز پڑھ لیں، اور زمین جیسی بھی ہو، مٹیالی زمین ہو، ریتیلی زمین ہو، پتھریلی زمین ہو، کنکریلی زمین ہو، گھاس پھوس ہو، پیڑ ہو، کسی جگہ بھی ہم ہاتھ مار کر کے تیمم کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اگلی قومیں اپنی خاص عبادت خانے میں ہی آ کر کے نماز پڑھتی تھی، عبادت کرتی تھی، اور اسی طریقے سے اپنی ناپاکی کو یا اپنے حدث کو زائل کرتے تھے، جب تک پانی نہ ملے ناپاکی ان کی زائل نہیں ہوتی تھی، حدث ان کا زائل نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مٹی کو ہماری پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ بڑی خصوصیت ہے، بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ آگے فرما رہے ہیں، وضاحت کریں، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، میرے جس امتی کو جہاں کہیں نماز کا وقت مل جائے اور جہاں کہیں نماز اس کو پالے اور دیکھے کہ اگر وہ گھر تک پہنچنے میں یا مسجد تک پہنچنے میں اس کی نماز فوت ہو جائے گی، قضا ہو جائے گی، وقت چلا جائے گا، وہ وہی نماز پڑھ لے، فَلْيُصَلِّ۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، مغرم کی جمع ہے، میرے لیے غنیمت حلال کی گئی، یعنی کفار سے لڑنے کے نتیجے میں
جو مال ملتا ہے اس کو غنیمت کہتے ہیں۔ اگلی قوموں کے اندر یا تو جہاد تھا ہی نہیں، یا اگر کسی کے لیے جہاد تھا بھی، جو کفار سے مال جنگ ختم ہونے کے بعد حاصل ہوتا تھا اس کو ایک جگہ اونچی جگہ صاف ستھری جگہ پہ رکھتے اور آسمان سے آگ آتی ہے اس کو جلا کے راکھ کر دیتے۔ اس کا ذکر بخاری شریف میں بھی ہے۔ وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے غنیمت کو، لیکن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے غنیمت کو حلال کیا۔ فرمایا وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، مجھ سے پہلے کسی کے لیے غنیمت حلال نہیں۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا وہ اعطیت الشفاعہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا درجہ، شفاعت کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، شفاعت کا درجہ مجھ کو عطا فرمایا۔ اور شفاعت سے مراد جو آپ کو بطور خاص دی گئی ہے وہ شفاعت کبریٰ، کہ آپ اللہ سے گزارش کریں گے، شفاعت کریں گے کہ دو آپ بندوں کے درمیان فیصلہ فرما، جس کی لمبی حدیث ہے کہ سر کو سجدے میں ڈالیں گے آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے پاس باری باری سے گزر کے آئیں گے اور سب ایک دوسرے پر ٹالیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کہیں گے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ کہیں گے انا لہا، میں اس کا حقدار ہوں، میں اس کا حقدار ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، اور آپ سب کو سجدے میں ڈالیں گے، روئیں گے، گڑگڑائیں گے، اور اچھے اچھے کلمات کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ اسی وقت سکھائے گا، اللہ تعالیٰ کا گنگان کریں گے، کہ محامد بیان کریں گے، نئے نئے نام اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت سکھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جب کہے گا ارفع راسک، سر کو اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو، پوچھو کیا پوچھتے ہو، سوال کرو، تمہارے سوال کو پورا کیا جائے گا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے درخواست کریں گے کہ تو بندوں کے درمیان فیصلہ فرما، وجاء ربک والملک صفا صفا۔ بہرحال تو یہ ہے شفاعت کبریٰ، جسے اولو العزم پیغمبر ہاتھ اٹھا لیں گے کہ میں اس کام کے قائل نہیں ہوں۔ اور اسی طریقے سے ایک مشرک کے حق میں تخفیف عذاب کے لیے، کیونکہ مشرک کے لیے تو جہنم دائمی، وہ تو کبھی نہیں نکلے گا، لیکن تخفیف عذاب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ایک مشرک کے حق میں قبول کی جائے گی، اب وہ آپ کے چچا ہیں ابو طالب۔ اور اسی طریقے سے جنت کے داخلے کے لیے بھی آپ کی سفارش ہوگی۔ لوگ جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہوں گے لیکن دروازہ کھولا نہیں جا رہا ہوگا، آپ آئیں گے، جب کھٹکھٹائیں گے ایک اندر سے فرشتہ نکلے گا اور وہ کہے گا کہ آپ ہی کیا انتظام، تو یہ بھی شفاعت ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ صاحب کسی پر جہنم واجب ہو گئی ہے، واپس آ جاؤ بھائی سفارش کے نتیجے میں، یا جہنم میں سزا بھگت رہا ہے، نکل جاؤ بھائی، گنہگار ہو، تو یہ شفاعت الحمدللہ انبیاء کو، اصفیاء کو، اولیاء کو اللہ تعالیٰ اپنے صالحین بندے کو عطا فرمائے گا۔ لیکن شفاعت اسی کے لیے ہوگی جس سے اللہ راضی ہو، یعنی صاحب توحید ہو، صاحب شرک نہ ہو۔ مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے لیے کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، سنی بھی نہیں جائے گی۔ تو مومن ہو، موحد مرا ہو، گنہگار مرا ہو۔ اور اس شفاعت کا انکار معتزلہ اور جہمیہ یا خوارج کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک مرتکب کبیرہ اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو دائمی جہنمی، تو اس لیے وہی شفاعت کا انکار کرتے ہیں۔ باقی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ مومن موحد مرا ہے، شرک اکبر سے پاک مرا ہے، تو بہرحال اللہ چاہے تو معاف کر دے، اول اہل جنت میں داخل کرے، یا چاہے تو اس کے گناہوں کی سزا کو دے کر بعد میں اس کو سزا دے کر نکالے، کسی کی سفارش سے ہو یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نکالے۔ بہرحال شافع کے لیے، سفارش کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ضروری ہے، اجازت ہوگی کہ فلاں فلاں کے حق میں سفارش کرو، تب شفاعت کرے گا، اور اسی کے حق میں اجازت ہوگی جس سے اللہ راضی ہو۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضى، فرشتے شفاعت نہیں کریں گے، انبیاء شفاعت نہیں کریں گے مگر اس کے حق میں جس سے اللہ راضی ہو۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے سفارش کرتے زبان نہیں ہلاتے، زبان نہیں ہلا سکتا بغیر اللہ کی اجازت۔ تو شافع کے لیے، سفارش کرنے والے کے لیے اللہ کی اجازت، اور مشفوع لہو جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے اس سے اللہ کی رضا بندی، اور اللہ مشرک سے راضی نہیں ہو۔ اور پانچویں چیز ہے وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کی طرف خصوصیت کے ساتھ بھیجے جاتے تھے، تمام انبیاء خاص قوم کی طرف بھیجے گا، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی ابتدائی بعثت میں اپنی قوم کی طرف، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کی طرف۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں جب طوفان نوح آیا تو کشتی کے سوار جو تھے مومنین، انہی سے پھر دنیا چلی، اس لیے آدم کو، نوح علیہ السلام کو انسانیت کا دوسرا باپ کہتے ہیں۔ تو کل دنیا ان کے کشتی کے سوار لوگوں کی تھی، اس اعتبار سے تو عموم ہے، لیکن اصل بعثت کے اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی خاص قوم ہی کی طرف آئے تھے، اور یہ وہ قوم تھی جس نے سب سے پہلے دنیا میں بزرگوں کی عقیدت کے نام پر قبر پرستی اور بت پرستی شروع کی تھی۔ تو تمام انبیاء کرام اپنی اپنی خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، وہ بعثت الی الناس عامۃ، اور میں تمام ہی انسانوں کی طرف
काले गोरे अरबी अजमी तमाम इंसानों की तरफ भेजा गया हूँ। या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ लोगों मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूं, बल्कि आपकी रसालत जिनों की तरफ भी। चुनांचे जिनों का आप पर इस्लाम लाना कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह है, सूरह अहक़ाफ़ की आखिरी आयत में, और इसी तरीके से सूरह जिन के अंदर। बहरहाल तो इसके अंदर जो जुमला था कि वजुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, पूरी रूए जमीन अगर वो नापाक नहीं है, ऊंट का बथान नहीं है जिसे ऊंट बांधा जाता है, हम्माम नहीं है जी, इसी तरीके से कब्रिस्तान नहीं है, कुछ मखसूस जगह हैं जिनका इस्तिस्ना किया गया है, उनके अलावा तमाम रूए जमीन बिला इस्तिस्ना हमारे लिए जायज़ सजदा है। और हमारी नमाज का वक्त हो जाएगा तो हम नमाज पढ़ लेंगे वहां। और जमीन की जो भी शक्ल होगी, मिट्टियाली जमीन हो जो हाथ में रखती हो, या रेतीली हो या पथरीली हो, जैसी भी जमीन हो उस पर हाथ मार करके हम तयम्मुम कर लेंगे। हाज़ा व बिल्लाहि तौफीक़, सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। जज़ाकल्लाहु खैरन शेख। अब हम इंशाल्लाह सवाल जवाब लेंगे। एक रिमाइंडर तमाम भाइयों के लिए कि सवाल, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि टॉपिक से मुतालिक ही सवाल करिए, और अगर टॉपिक के बाहर है तो वो सवाल नहीं पढ़ा जाएगा। आप जूम में या यूट्यूब पर आपका सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, यही सवाल है शेख। अस्सलाम वालेकुम, मनी पाक है तो मधी पाक क्यों नहीं? अब बहरहाल मनी, मैंने बताया ना कि मनी जो है इंसान का लुत्फा है, इंसान की पैदाइश का बीज। जिस इंसान में अल्लाह ताला ने अंबिया किराम को पैदा किया, उसकी बीज, उसकी असल पाक पाक होनी चाहिए। और मज़ीद तो मुदावत, हंसी मजाक, दोस्तों किनार के वक्त निकलता है, शहवत की हजानी के बाद निकलता है, इसलिए उसका हुक्म है कि वो नापाक है, मनी पाक। जी शेख, दूसरा सवाल है, घर की दीवार पर हाथ मारकर तयम्मुम कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, अगर कोई मिट्टी नहीं है या कोई इस तरह की कोई चीज नहीं है सिवाय इसके कि जमीन के ऊपर, दीवार के ऊपर हाथ मारे, तो इंशाअल्लाह ताला वो काफी है इस पर। जी, एक सिमिलर सवाल है शेख, और अयान भाई शायद शेख जवाब दे दिया, लेकिन मैं एक बार फिर भी शेख के लिए पढ़ दूंगा। फ्लोर पे जो गर्द गुबार होता है उससे तयम्मुम कर सकते हैं क्या? जी जी कर सकते हैं। शेख, कभी अगर घर में दावत वगैरह हो और मतलब ऐसा हो कि दूसरे रूम में मर्द है, अब यही रूम में अगर आप है और वजू का पानी वगैरह यहाँ पर नहीं है और दूसरे रूम में है, तो मतलब मर्द के सामने जाना थोड़ा मुमकिन नहीं है, तो इस हालत में क्या तयम्मुम कर सकते हैं? नहीं, उसी रूम में जाना होगा, या पानी वहां से उस मेहमान को ला करके दीजिए, वो बाहर वजू करेंगे, नमाज पढ़ेगी, क्योंकि पानी तो बहरहाल पाया जा रहा है। घर की खवातीन को एक साइड कर दीजिए, मुझ जा करके वजू कर ले बाथरूम से, अंदर में अगर जनान खाने में बाथरूम है या वॉशरूम है तो, या पानी ला करके उनको बाहर दे दीजिए, लेकिन पानी जब तक पाया जा रहा है उस वक्त तक तयम्मुम जायज। अगला सवाल है शेख। शेख, सहाबी रसूल ने एक कपड़े में नमाज पढ़ी थी, तो जवाब में सहाबी ने जो अल्फाज बोले थे एक बार फिर से दोहराए, जज़ाकल्लाहु खैरन। हाँ, एतराज की शक्ल थी, एतराज की कैफियत थी, किसी को पूछ सकते थे, अगर आपने एक कपड़े में नमाज पढ़ी, जरा हाले कि आपका दूसरा कपड़ा लटका हुआ रहा, यानी कहना ये चाहता था कि कैसे आपने ऐसा किया, एक कपड़े में नमाज पढ़ा, तो कहा कि तुम्हारे जैसा जाहिल या अहमक देख ले कि जी। एक कपड़े में भी नमाज हो जाती है। तो इसीलिए मैंने ये कहा था कि कोई आलिम हो, बड़ा आलिम है, मुफ्ती है, साहिब इल्म दीन है, साहिब तकवा है, जानते हैं, सहाबी रसूल है, तो पूछने का एक तरीका होता है, मुतरिजाना अंदाज नहीं होना चाहिए, सवाल जानने के इल्म के लिए होना चाहिए, न कि एतराज की कैफियत होनी चाहिए। तो इसलिए ऐसा शख्स अगर गोया कि एक अंदाजे बदतमीजी के साथ अगर सवाल करता है, तो ऐसे आदमी के साथ आलिम सख्ती के साथ जवाब दे सकता है। जी जी, अगला सवाल है शेख। अगर किसी की तबीयत फजर के वक्त असर खराब होती है और ऐसी हालत रहती है कि वजू के लिए बाथरूम जाना मुश्किल है, तो क्या उसे तयम्मुम करना चाहिए, या फिर वो थोड़ी देर बाद जब उसकी तबीयत, सुबह सादिक के बाद पढ़ सकता है जब उसकी तबीयत बेहतर हो जाए? हाँ ठीक है, थोड़ा इंतजार कर ले, अगर ये है उम्मीद के साथ 10 मिनट 15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद उसकी तबीयत बहल जाएगी, दवा खाई है उसने, रिलैक्स हो जाएगा, तब वो इस्तेमाल करेगा, तो ताखिर करने में कोई हर्ज नहीं है।
لیکن یہ کہ ریلیکس ہوگا کہ نہیں ہوگا، اگر اس طرح کی کیفیت ہے اور پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے، ایون پانی گرم بھی اگر دیا جائے تو وہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو اگر اس طرح کی صورت ہو تو پھر تیمم کا کریں۔ اگلا سوال ہے شیخ، غسل جنابت میں مرد کے لیے بغیر سر کے بال بھگائے غسل ہو سکتا ہے کیا سردی میں؟ نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا، سردی ہو یا گرمی ہو، بال کی جڑ بھگونی ہوگی۔ پانی اگر سرد ہے تو اس کو گرم کر لیجیے، اور گرم کرنے کی صورت ہے، لیکن اگر کہیں بھی گرم کرنے کی صورت نہ ہو، پانی بہت ٹھنڈا ہو، لگتا ہو بالکل برف ہے، اور اس کو استعمال کرنے سے، سر پر ڈالنے سے اگر بیماری کا خطرہ ہے، بیمار پڑنے کا اندیشہ ہے، تب آدمی تیمم سے نماز، پھر جب دھوپ نکلے گی یا پانی گرم کرنے کی ضرورت ہوگی تو پھر غسل کرے گا۔ جی شیخ، اگلا سوال ہے شیخ، صرف بالوں کی جڑ بھیگ جائے تو کافی ہوگا یا پورے بال بھیگنا ضروری ہے غسل جنابت میں؟ راج قولیہ کے جو بال لٹک رہے ہیں وہ بھی گیلے ہونے چاہیے، لیکن جڑ تو خیر بھیگنا شرط ہی ہے، لیکن جو بال لٹک رہے ہیں، عورتوں کی جو چوٹی لٹک رہی ہے یا مرد کی زلف ہے جو کندھے تک لٹک رہی ہے، اس سے بھی پانی کے قطرات ٹپکنے چاہیے، لٹکتے ہوئے بال بھی بھیگ جائیں۔ انشاءاللہ اسی پر اکتفا کریں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون